الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 40 فقہ بہار شریعت حصہ 4۔ اس میں ہم عید کا بیان پڑھ رہے تھے اور مسئلہ نمبر 17 تک ہم نے اس کو دیکھا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی مسئلہ نمبر 18 سے آغاز کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سماعت کرتے جائیں، ساتھ ساتھ دیکھتے بھی جائیں پی ڈی ایف کو، تو انشاءاللہ تعالی زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید تمام احکام عید الفطر یعنی چھوٹی عید کی طرح ہے، صرف بعض باتوں میں فرق ہے۔ اس میں مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے، اگرچہ قربانی نہ کرے، اور کھا لیا تو کراہت نہیں، اور راستہ میں بلند آواز سے تکبیر کہتا جائے۔ اور عید الاضحیٰ کی نماز عذر کی وجہ سے 12ویں تک بلا کراہت مؤخر کر سکتے ہیں، 12ویں کے بعد پھر نہیں ہو سکتی، اور بلا عذر 10ویں کے بعد مکروہ ہے۔ قربانی کرنی ہو تو مستحب یہ ہے کہ 1 سے 10ویں ذی الحجہ تک نہ حجامت بنوائے نہ ناخن ترشوائے۔ حجامت بنوانا مطلب بال کاٹنا۔ مسئلہ 20، عرفہ کے دن یعنی 9ویں ذی الحجہ کو لوگوں کا کسی جگہ جمع ہو کر حاجیوں کی طرح وقوف کرنا اور ذکر و دعا میں مشغول رہنا صحیح یہ ہے کہ کچھ مذائقہ نہیں، جبکہ لازم و واجب نہ جانے، اور اگر کسی دوسری غرض سے جمع ہوئے، مثلا نماز استسقاء پڑھنی ہے، جب تو بلا اختلاف جائز ہے، اصلاً حرج نہیں۔ مسئلہ 21، بعد نماز عید مصافحہ و معانقہ کرنا جیسا عموماً مسلمانوں میں رائج ہے بہتر ہے، اس میں اظہار مسرت ہے۔ مسئلہ 22، 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں کی عصر تک ہر نماز پنجگانہ کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی، ایک بار تکبیر بلند آواز سے کہنا واجب ہے اور 3 بار افضل۔ اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں، وہ یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ پڑھنی ہوتی ہے جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اس کے بعد ایک بار کہنا یہ واجب ہے، اور جماعت کے علاوہ جو ہے یہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، واجب نہیں ہے، مگر منفرد جو اکیلا نماز پڑھنے والا مرد ہے یا عورت وہ بھی کہہ لیں تو بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ باقیہ 3-4 مسائل اسی سے متعلقہ ہیں۔ مسئلہ نمبر 30 یہ میں نے عرض کر دیا ہے، 31 اور 32 پڑھ دیتا ہوں۔ امام نے تکبیر نہ کہی جب بھی مقتدی پر کہنا واجب ہے، اگرچہ مقتدی مسافر یا دیہاتی یا عورت ہو۔ ان تاریخوں میں اگر عام لوگ بازاروں میں با اعلان تکبیریں کہیں تو انہیں منع نہ کیا جائے۔ گوہن جسے ہم گرہن کہتے ہیں کی نماز کا بیان، اس میں احادیث مبارکہ آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ مسائل فقہیہ، سورج گہن کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور چاند گہن کی مستحب۔ سورج گہن کی نماز جماعت سے پڑھنی مستحب ہے اور تنہا تنہا بھی ہو سکتی ہے، اور جماعت سے پڑھی جائے تو خطبہ کے سوا تمام شرائط جمعہ اس کے لیے شرط ہیں۔ وہی شخص اس کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جمعہ کی کر سکتا ہے، وہ نہ ہو تو تنہا تنہا پڑھیں گھر میں یا مسجد میں۔ گہن کی نماز اسی وقت پڑھیں جب آفتاب گہنا ہو، گہن چھوٹنے کے بعد نہیں، اور گہن چھوٹنا شروع ہو گیا مگر ابھی باقی ہے اس وقت بھی شروع کر سکتے ہیں، اور گہن کی حالت میں اس پر ابر آ جائے جب بھی نماز پڑھیں۔ ایسے وقت گہن لگا کہ اس وقت نماز ممنوع ہے تو نماز نہ پڑھیں بلکہ دعا میں مشغول رہیں، اور اسی حالت میں ڈوب جائے تو دعا ختم کر دیں اور مغرب کی نماز پڑھیں۔ یہ نماز اور نوافل کی طرح 2 رکعت پڑھیں، یعنی ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے کریں، نہ اس میں اذان، نہ اقامت، نہ بلند آواز سے قرات، اور نماز کے بعد دعا کریں۔
نماز کے بعد دعا کریں یہاں تک کہ آفتاب کھل جائے، اور 2 رکعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، خواہ 2 رکعت پر سلام پھیریں یا 4 پر۔ اگر لوگ جمع نہیں ہوئے تو ان الفاظ سے پکاریں الصلاۃ جامعہ، یا اپنی زبان میں اعلان کیا جا سکتا ہے کہ سورج گرہن کی نماز ہونے لگی ہے، آپ لوگ تشریف لے آئیے۔ اسی سے متعلقہ پھر 3-4 مسائل آگے لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر چند احادیث ہیں آندھی وغیرہ آئے تو اس کے حوالے سے، تو ان کو بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ نماز استسقاء کا بیان آگے ہے، اس میں جو قرآنی آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، حسب معمول آپ نے خود دیکھنی ہے، پڑھنی ہے۔ جو خود نہیں پڑھ سکتے کسی سے سن لیجئے، اس کو کہیے وہ پڑھے آپ کے لیے اور آپ سماعت کیجئے۔ مسائل فقہیہ، استسقاء دعا و استغفار کا نام ہے۔ استسقاء کی نماز جماعت سے جائز ہے، مگر جماعت اس کے لیے سنت نہیں، چاہے جماعت سے پڑھیں یا تنہا تنہا، دونوں طرح اختیار ہے۔ استسقاء کے لیے پرانے یا پیبند لگے کپڑے پہن کر تذلل و خشوع و خضوع و تواضع کے ساتھ سر برہنہ، ننگے پاؤں، مردوں کے لیے ہے نا، پیدل جائیں اور پا برہنہ ہوں، ننگے پاؤں بھی ہوں تو بہتر، اور جانے سے پیشتر خیرات کریں، کفار کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں کہ جاتے ہیں رحمت کے لیے اور کافر پر لعنت اترتی ہے۔ 3 دن پیشتر سے روزے رکھیں اور توبہ استغفار کریں، پھر میدان میں جائیں اور وہاں توبہ کریں، اور زبانی توبہ کافی نہیں بلکہ دل سے کریں، اور جن کے حقوق اس کے ذمہ ہے سب ادا کرے یا معاف کرائے، کمزوروں، بوڑھوں، بوڑھیوں، بچوں کے توسل سے دعا کرے اور سب آمین کہیں، کہ صحیح بخاری شریف میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں روزی اور مدد کمزوروں کے ذریعہ سے ملتی ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اس کمزور کو میں پال رہا ہوں، استغفر اللہ العظیم۔ سب کو اللہ پال رہا ہے، ٹھیک ہے، اور حدیث پاک کے مطابق جو کمزور ہیں ان کے ذریعہ سے جو طاقتور ہیں ان کو بھی رزق ملتا ہے۔ ایک روایت ہے، اگر جوان خشوع کرنے والے اور چوپائے چرنے والے اور بوڑھے رکوع کرنے والے اور بچے دودھ پینے والے نہ ہوتے تو تم پر شدت سے عذاب کی بارش ہوتی۔ اللہ اللہ۔ اس وقت بچے اپنی ماؤں سے جدا رکھے جائیں اور مویشی بھی ساتھ لے جائیں، غرض یہ کہ توجہ و رحمت کے تمام اسباب مہیا کریں، اور 3 دن متواتر جنگل کو جائیں اور دعا کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام 2 رکعت جہر کے ساتھ نماز پڑھائے، اور بہتر یہ ہے کہ پہلی میں سبح اسم اور دوسری میں حل اتاک پڑھے، اور نماز کے بعد زمین پر کھڑا ہو کر خطبہ پڑھے اور دونوں خطبوں کے درمیان جلسہ کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی خطبہ پڑھے اور خطبہ میں دعا و تسبیح و استغفار کرے، اور اثناء خطبہ میں چادر لوٹ دے، یعنی اوپر کا کنارہ نیچے اور نیچے کا اوپر کر دے کہ حال بدلنے کی فعال ہو۔ خطبہ سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف پیٹھ اور قبلہ کو منہ کر کے دعا کرے۔ بہتر وہ دعائیں ہیں جو حدیث میں وارد ہیں، اور دعا میں ہاتھوں کو خوب بلند کرے اور پشت دست جانب آسمان رکھے۔ یعنی کہ عام طور پہ کیا کرتے ہیں ہم، ہتھیلی آسمان کی طرف کرتے ہیں نا، اس میں پشت دست یعنی ہاتھ کی ہتھیلی زمین کی طرف ہوگی اور پشت آسمان کی طرف ہوگی۔ تو یہ ہے بارش طلب کرنے کی جو نماز ہے۔ نماز خوف، یہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، اس کے بارے میں ہم نے غالباً پڑھا بھی ہے، تفسیر میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں، تو اس کی زیادہ تفصیل کی یہاں پر حاجت نہیں ہے، پھر بھی چند مسائل انشاءاللہ تعالی عرض کیے دیتا ہوں۔ نماز خوف جائز ہے جبکہ دشمنوں کا قریب میں ہونا یقین کے ساتھ معلوم ہو، اور اگر یہ گمان تھا کہ دشمن قریب میں ہیں اور نماز خوف پڑھی، بعد کو گمان کی غلطی ظاہر ہوئی تو مقتدی نماز کا اعادہ کریں۔ یوں ہی اگر دشمن دور ہوں تو یہ نماز جائز نہیں، یعنی مقتدی کی نہ ہوگی اور امام کی ہو جائے گی۔ نماز خوف کا طریقہ یہ ہے کہ جب دشمن سامنے ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ سب ایک ساتھ نماز پڑھیں گے تو حملہ کر دیں گے، ایسے وقت امام جماعت کے 2 حصے کرے۔ اگر کوئی اس پر راضی ہو کہ ہم بعد کو پڑھ لیں گے تو اسے دشمن کے مقابل کرے اور دوسرے گروہ کے ساتھ
پوری نماز پڑھ لے، پھر جس گروہ نے نماز نہیں پڑھی اس میں کوئی امام ہو جائے اور یہ لوگ اس کے ساتھ بعد جماعت پڑھ لیں، یعنی 2 جماعتیں ہو جائیں، 2 امام الگ الگ۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ اور اگر دونوں میں سے بعد کو پڑھنے پر کوئی راضی نہ ہو تو امام ایک گروہ کو دشمن کے مقابل کرے اور دوسرا امام کے پیچھے نماز پڑھے۔ جب امام اس گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھ چکے، یعنی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھائے، تو یہ لوگ دشمن کے مقابل چلے جائیں نماز کے دوران ہی، اور جو لوگ وہاں تھے وہ چلے آئیں۔ اب ان کے ساتھ امام ایک رکعت پڑھے اور تشہد پڑھ کر سلام پھیر دے، مگر مقتدی سلام نہ پھیریں کیونکہ انہوں نے ایک ہی رکعت پڑھی ہے نا ابھی، بلکہ یہ لوگ دشمن کے مقابل چلے جائیں یا یہیں اپنی نماز پوری کر جائیں اور وہ لوگ آئیں اور ایک رکعت بغیر قرات پڑھ کر تشہد کے بعد سلام پھیریں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گروہ یہاں نہ آئے بلکہ وہیں اپنی نماز پوری کر لے، اور دوسرا گروہ اگر نماز پوری کر چکا ہے فبیہا، ورنہ اب پوری کرے، خواہ وہیں یا یہاں آ کر، اور یہ لوگ قرات کے ساتھ اپنی ایک رکعت پڑھے اور تشہد کے بعد سلام پھیریں۔ یہ طریقہ 2 رکعت والی نماز کا ہے، خواہ نماز ہی 2 رکعت کی ہو، جیسے فجر و عید و جمعہ، یا سفر کی وجہ سے 4 کی 2 ہو گئیں۔ اور 4 رکعت والی نماز ہو تو ہر گروہ کے ساتھ امام 2 رکعت پڑھے اور مغرب میں پہلے گروہ کے ساتھ 2 اور دوسرے گروہ کے ساتھ 1 پڑھے۔ اگر پہلے کے ساتھ 1 پڑھی اور دوسرے کے ساتھ 2 تو نماز جاتی رہی۔ اب یہ جو مسئلہ ہے نا نماز خوف کا طریقہ، ایک تو آسان طریقہ ہے کہ 2 جماعتیں ہو جائیں، سمپل ہے، اور یہی میرے خیال میں ہمیں سیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسی نوبت آئے کہ مسلمانوں پر اس طرح کا کوئی دن ہو تو یوں نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ تو اس نماز خوف سے نا ہمیں جماعت کی جو اہمیت ہے وہ بھی پتہ چلتی ہے۔ آگے ہے کتاب الجنائز، بیماری کا بیان۔ یہ مطلب نماز جنازہ اور اس طرح کے احکام ابھی آ رہے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ بیماری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے منافع بے شمار ہیں۔ اگرچہ آدمی کو بظاہر اس سے تکلیف پہنچتی ہے، مگر حقیقتاً راحت و آرام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے۔ یہ بیماری کے متعلقہ آپ نے یہ بیان بہت پیارا ہے، یہ پڑھ لینا ہے۔ حدیثیں اس کے متعلقہ یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب اس طرح کی روایتیں پڑھتے ہیں نا، سنتے ہیں، تو اگر کوئی واقعہ آزمائش میں ہے، پریشانی میں ہے، تو اس کی وہ ٹینشن کم ہو جاتی ہے۔ آگے پھر جو بیمار ہے اس کی عیادت کرنی چاہیے، تو اس کے فضائل بھی لکھے ہوئے ہیں اور وہ حدیثیں بھی یہاں پر موجود ہیں۔ آپ ان حدیث مبارکہ کو ضرور پڑھ یا سن لیجئے گا۔ آگے ہے مسائل فقہیہ، جب موت کا وقت قریب آئے اور علامتیں پائی جائیں تو سنت یہ ہے کہ داہنی کروٹ پر لٹا کر قبلہ کی طرف منہ کر دیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ چتے لٹائیں، یعنی سیدھا لٹائیں اور قبلہ کو پاؤں کریں کہ یوں بھی قبلہ کو منہ ہو جائے گا، مگر اس صورت میں سار کو قدرے اونچا رکھیں اور قبلہ کو منہ کرنا دشوار ہو کہ اس کو تکلیف ہوتی ہو تو جس حالت پر ہے چھوڑ دیں۔ جان کرنے کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئی اسے تلقین کریں، یعنی اس کے پاس بلند آواز سے پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یا جیسے ہمارے ہاں معمول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ کلمہ پڑھتے رہیں، مگر اس کے کہنے کا حکم نہ کریں، کیونکہ وہ تکلیف میں ہے، کہیں وہ منہ سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکال دے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ اس کو کہنے کی بجائے نا بس آپ خود وہاں اس کے پاس پڑھیں۔ یا پھر تلقین کی مطلب بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب روح نکل رہی ہو اس وقت حیض و نفاس والی اگر اس کے پاس آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جس پر غسل فرض ہے اس نے ابھی کیا نہیں، اس کو نہیں آنا چاہیے، وہ غسل کر کے آئے۔ اچھا، جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر گرہ دے دیں،
کہ منہ کھلا نہ رہے اور آنکھیں بند کر دی جائیں اور انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں۔ یہ کام اس کے گھر والوں میں جو زیادہ نرمی کے ساتھ کر سکتا ہو، باپ یا بیٹا، وہ کرے۔ آنکھیں بند کرتے وقت یہ دعا پڑھے، اس کے پیٹ پر لوہا یا گیلی مٹی یا اور کوئی بھاری چیز رکھ دیں کہ پیٹ پھول نہ جائے، مگر ضرورت سے زیادہ وزنی نہ ہو کہ باعث تکلیف ہے۔ اچھا، یہ جو کام لکھا ہوا ہے نا جہاں پر، یہ آپ نے اپنے علاقوں کے حساب سے دیکھ رہے ہیں نا کہ وہاں کیا رواج ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مطلب لوہا اور گیلی مٹی لے کے آ جائیں، وہ جی میں نے میت کے پیٹ پہ رکھنی ہے، اور گھر والے آپ کو مطلب مٹی پہ لٹا لیں اور مارنا شروع کر دیں۔ میت کے سارے بدن کو کسی کپڑے سے چھپا دیں اور اس کو چارپائی یا تخت وغیرہ کسی اونچی چیز پر رکھیں کہ زمین کی سیل نہ پہنچے۔ مرتے وقت معاذ اللہ اس کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تو کفر کا حکم نہ دیں گے کہ ممکن ہے موت کی سختی میں عقل جاتی رہی ہو اور بے ہوشی میں یہ کلمہ نکل گیا، اور بہت ممکن ہے کہ اس کی بات پوری سمجھ میں نہ آئی کہ ایسی شدت کی حالت میں آدمی پوری بات صاف طور پر ادا کر لے دشوار ہوتا ہے۔ اس کے ذمہ قرض یا کسی قسم کے دین ہوں جلد سے جلد ادا کر دیں، کہ حدیث میں ہے میت اپنے دین میں مقید ہے۔ ایک روایت میں ہے اس کی روح معلق رہتی ہے جب تک دین نہ ادا کیا جائے۔ میت کے پاس تلاوت قرآن مجید جائز ہے، دیگر ذکر اذکار تسبیحات پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ غسل و کفن و دفن میں جلدی چاہیے کہ حدیث پاک میں اس کی تاکید آئی۔ تو یہ مسائل آگے بالکل آسان ہیں اسی سے متعلقہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ میت کے نہلانے کا بیان ہے۔ میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے۔ بعض لوگوں نے غسل دے دیا تو سب سے ساکت ہو گیا۔ نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چارپائی یا تخت یا تختہ پر نہلانے کا ارادہ ہو اس کو 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دیں، یعنی جس چیز میں وہ خوشبو سلگتی ہو اسے اتنی بار چارپائی وغیرہ کے گرد پھرائیں اور اس پر میت کو لٹا کر ناف سے گھٹنے تک کسی کپڑے سے چھپا دیں۔ پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے استنجا کرائے، پھر نماز کا سا وضو کرائے، یعنی منہ پھر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھوئیں، پھر سر کا مسح کرے، پھر پاؤں دھوئیں، مگر میت کے وضو میں گٹوں تک پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے۔ ہاں، کوئی کپڑا یا روئی کی پھریری بھگو کر دانتوں اور مسوڑوں اور ہونٹوں اور نتنوں پر پھیر دیں، پھر سر اور داڑھی کے بال ہوں تو گل خیرو سے دھوئیں، یہ نہ ہو تو پاک صابن اسلامی کارخانہ کا بنا ہوا یا بیسن یا کسی اور چیز سے، ورنہ خالی پانی بھی کافی ہے۔ پھر بائیں کروٹ لٹا کر سر سے پاؤں تک بیڑی کا پانی بہائیں کہ تختہ تک پہنچ جائے، پھر داہنی کروٹ پر لٹا کر یوں ہی کریں اور بیڑی کے پتے جوش دیا ہوا پانی نہ ہو تو خالص پانی نیم گرم کافی ہے، پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ پر ہاتھ پھیریں، اگر کچھ نکلے دھو ڈالیں۔ وضو غسل کا اعادہ نہ کریں، پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں، پھر اس کے بدن کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ پونچھ دیں۔ اب یہاں پر نہلانے والے کے حوالے سے بھی مسائل ہیں کہ وہ بھی اچھا بندہ ہونا چاہیے۔ نہلانے والے کے پاس خوشبو سلگانا یہ مستحب ہے۔ اگر وہاں اس کے سوا اور بھی نہلانے والے ہوں تو نہلانے پر اجرت لے سکتا ہے، مگر افضل یہ ہے کہ نہ لے، اور اگر کوئی دوسرا نہلانے والا نہ ہو تو اجرت لینا جائز نہیں۔ مرد کو مرد نہلائیں اور عورت کو عورت، لازمی سی بات ہے۔ اچھا، یہاں ایک مسئلہ نمبر 11 ہے، تھوڑا عجیب لگتا ہے نا، مگر یہ UK یورپ میں یہ کافی پرابلم چل نکلی ہے نا ٹرانسجنڈر کے حوالے سے، اور پاکستان میں بھی یہ بل وغیرہ بنا تھا۔ یہاں لکھا ہے مسئلہ، جس مرد کا عضو تناسل یا انثیین
کاٹ لیے گئے ہوں وہ مرد ہی ہے، یعنی مرد ہی اسے غسل دے سکتا ہے یا اس کی عورت. تو اس نے اگر ایسے مطلب سمجھ تو یہی آتا ہے، جینڈر چینج بھی کیا ہے تو مرد جو ہے پیدا ہوا وہ مرد ہی شمار ہوگا. واللہ عالم بالصواب. یا پھر مسئلہ یہ بھی ہے کہ عورت جو ہے چونکہ اس کی عدت میں رہتی ہے نا شوہر کی، تو وہ اپنے مرحوم شوہر کو غسل دے سکتی ہے، مگر شوہر جو ہے وہ بیوی کو غسل نہیں دے سکتا کہ بیوی کے فوت ہوتے ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. پھر اسی سے متعلقہ چند مسائل یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. مسئلہ 20 ہے، خنثی مشکل کا انتقال ہوا تو اسے نہ مرد نہلا سکتا ہے نہ عورت، بلکہ تیمم کرایا جائے، اور تیمم کرانے والا اجنبی ہو تو ہاتھ پر کپڑا لپیٹ لے اور کلائیوں پر نظر نہ کرے. یوں ہی خنثی مشکل کسی مرد یا عورت کو غسل نہیں دے سکتا. خنثی مشکل چھوٹا بچہ ہو تو اسے مرد بھی نہلا سکتے ہیں اور عورت بھی، یوں ہی عکس. اب اسی طرح پھر غسل کے حوالے سے مسائل چل رہے ہیں. ایک مسئلہ نمبر 23 ہے، کسی مسلمان کا آدھے سے زیادہ دھڑ ملا تو غسل و کفن دیں گے، اور جنازہ کی نماز پڑھیں گے، اور نماز کے بعد وہ باقی ٹکڑا بھی ملا تو اس پر دوبارہ نماز نہ پڑھیں گے. اور آدھا دھڑ ملا تو اگر اس میں سر بھی ہے جب بھی یہی حکم ہے، اور اگر سر نہ ہو یا طول میں سر سے پاؤں تک داہنا یا بایاں ایک جانب کا حصہ ملا تو ان دونوں صورتوں میں نہ غسل ہے، نہ کفن، نہ نماز، بلکہ کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں. پھر مردہ جو ملتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی یہاں پر مسئلے ہیں کہ جو مسلمانوں کے علاقوں میں تو اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے، اور جو کافروں کے علاقے کا ہے تو اس میت کو جس کا بظاہر وہاں پر کوئی وارث نہیں ہے تو اس کو چونکہ کافروں کے علاقے سے ملا ہے نا تو کافر ہی سمجھیں گے. کافر کے لیے چونکہ غسل کفن اسلامی طور پہ نہیں ہوتا، تو اگر کسی کا کوئی رشتہ دار ایسا ہے تو اس کو بس جیسے ناپاک کپڑا دھویا جاتا ہے تو یوں مطلب کہ دھو دے اور کپڑے میں لپیٹ کے داب آئے. اس کے بعد کفن کا بیان شروع ہو گیا ہے. مسئلہ نمبر 1، میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے. کفن کے 3 درجے ہیں، ضرورت، کفایت، سنت. مرد کے لیے سنت 3 کپڑے ہیں، لفافہ، ازار، قمیص. عورت کے لیے 5، لفافہ، ازار، قمیص، اوڑھنی اور سینہ بند. کفن کفایت مرد کے لیے 2 کپڑے ہیں، لفافہ، ازار. عورت کے لیے 3، لفافہ، ازار، اوڑھنی یا لفافہ، قمیص، اوڑھنی. کفن ضرورت دونوں کے لیے یہ کہ جو میسر آئے، اور کم از کم اتنا تو ہو کہ سارا بدن ڈھک جائے. یہاں پھر مسئلہ نمبر 2، اس کی جو لمبائی چوڑائی وغیرہ کے حوالے سے باتیں ہیں یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا. مسئلہ نمبر 3 ہے، بلا ضرورت کفن کفایت سے کم کرنا ناجائز و مکروہ ہے. یعنی کہ جب افورڈ کر سکتے ہیں تو سنت کے مطابق ہی پراپر کفن دینا چاہیے. کفن اچھا ہونا چاہیے کہ جس طرح مرد جمعہ اور عیدین وغیرہ میں کپڑے پہن کے جاتا ہے اس طرح کے اعلیٰ کپڑوں کا کفن ہونا چاہیے. یہاں پر پھر مسئلہ نمبر 10 ہے، پرانے کپڑے کا بھی کفن ہو سکتا ہے مگر پرانا ہو تو دھلا ہوا ہو، کہ کفن ستھرا ہونا مرغوب ہے. میت نے اگر کچھ مال چھوڑا تو کفن اسی کے مال سے ہونا چاہیے، اور مدیون ہے تو قرض خواہ کفن کفایت سے زیادہ کو منع کر سکتا ہے، اور منع نہ کیا تو اجازت سمجھی جائے گی. مگر قرض خواہ کو ممانت کا اس وقت حق ہے جب وہ تمام مال دین میں مستغرق ہو. دین و وصیت و میراث ان سب پر
کفن مقدم ہے، اور دین وصیت پر اور وصیت میراث پر۔ میت نے مال نہ چھوڑا تو کفن اس کے ذمہ ہے جس کے ذمہ زندگی میں نفقہ تھا، اور اگر کوئی ایسا نہیں جس پر نفقہ واجب ہوتا یا ہے مگر نادار ہے تو بیت المال سے دیا جائے، اور بیت المال بھی وہاں نہ ہو، جیسے یہاں ہندوستان میں تو وہاں کے مسلمانوں پر کفن دینا فرض ہے۔ اگر معلوم تھا اور نہ دیا تو سب گنہگار ہوں گے۔ اگر ان لوگوں کے پاس بھی نہیں تو ایک کپڑے کی قدر اور لوگوں سے سوال کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی آزمائشوں سے بچائے۔ یہاں پر کفن پہنانے کا طریقہ لکھا ہو مسئلہ نمبر 18 کے تحت، میں انشاءاللہ تعالی پڑھتا ہوں، آپ سنیے۔ میت کو غسل دینے کے بعد بدن کسی پاک کپڑے سے آہستہ پونچھ لیں کہ کفن تار نہ ہو، اور کفن کو ایک یا 3 یا 5 یا 7، 2 نہیں، یعنی کہ طاق عدد 1 3 5 7 دونی دے لیں، اس سے بھی زیادہ نہیں۔ پھر کفن یوں بچھائیں کہ پہلے بڑی چادر، پھر تہبند، پھر کفنی، پھر میت کو اس پر لٹائیں اور کفنی پہنائیں، اور داڑھی اور تمام بدن پر خوشبو ملیں۔ یہ جو طریقہ ہے نا کفن پہنانے کا، اس پہ دعوت اسلامی کی ویڈیو بھی موجود ہے، وہ آپ سرچ کر لیجئے گا یوٹیوب وغیرہ سے۔ تہبند، پھر کفنی، پھر میت کو اس پر لٹائیں اور کفنی پہنائیں، اور داڑھی اور تمام بدن پر خوشبو ملے، اور مواضع سجود یعنی ماتھے، ناک، ہاتھ، گھٹنے، قدم پر کافور لگائیں۔ پھر ازار یعنی تہبند لپیٹیں، پہلے بائیں جانب سے، پھر داہنی طرف سے، پھر لفافہ لپیٹیں، پہلے بائیں طرف سے پھر داہنی طرف سے، تاکہ داہنا اوپر رہے، اور سر اور پاؤں کی طرف باندھ دیں کہ اڑنے کا اندیشہ نہ رہے۔ عورت کو کفنی پہنا کر اس کے بال کے 2 حصے کر کے کفنی کے اوپر سینہ پر ڈال دیں، اور اوڑھنی نصف پشت کے نیچے حصے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر مثل نقاب ڈال دیں کہ سینے پر رہے کہ اس کا طول نصف پشت سے سینہ تک ہے، اور عرض ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہے، اور یہ جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ زندگی کی طرح اڑاتے ہیں، یہ محض بھیجا و خلاف سنت ہے۔ پھر بدستور ازار و لفافہ لپیٹیں، پھر سب کے اوپر سینہ بند بالائے پستان سے ران تک لا کر باندھیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ ضروریہ لکھا ہے۔ ہندوستان میں عام رواج ہے کہ کفن مسنون کے علاوہ اوپر سے ایک چادر اڑاتے ہیں، وہ تکیہ دار یا کسی مسکین پر تصدق کرتے ہیں، اور ایک جانماز ہوتی ہے جس پر امام جنازہ کی نماز پڑھاتا ہے، وہ بھی تصدق کر دیتے ہیں۔ اگر یہ چادر و جانماز میت کے مال سے نہ ہوں بلکہ کسی نے اپنی طرف سے دیا ہے، اور عادتاً ہی دیتا ہے، وہی دیتا ہے جس نے کفن دیا، بلکہ کفن کے لیے جو کپڑا لایا جاتا ہے وہ اسی انداز سے لایا جاتا ہے جس میں یہ دونوں بھی ہو جائیں، جب تو ظاہر ہے کہ اس کی اجازت ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر میت کے مال سے ہے تو 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ورثہ سب بالغ ہوں، سب کی اجازت سے ہوں، جب بھی جائز ہے، اور اگر اجازت نہ دی تو جس نے میت کے مال سے منگوایا اور تصدق کیا اس کے ذمہ یہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی ان میں جو قیمت صرف ہوئی ترکہ میں شمار کی جائے گی، اور وہ قیمت خرچ کرنے والا اپنے پاس سے دے گا۔ دوسری صورت یہ کہ ورثاء میں کل یا بعض نابالغ ہیں، تو اب وہ دونوں چیزیں ترکہ سے ہرگز نہیں دی جا سکتی، اگرچہ اس نابالغ نے اجازت بھی دے دی ہو کہ نابالغ کے مال کو صرف کر لینا یہ حرام ہے۔ لوٹے گھڑے ہوتے ہوئے خاص میت کے نہلانے کے لیے خریدے تو اس میں بھی یہی تفصیل ہے۔ تیجا، 10واں، 40واں، 6 ماہی برسی کے مصارف میں بھی یہی تفصیل ہے کہ اپنے مال سے جو چاہے خرچ کرے اور میت کو ثواب پہنچائے، اور میت کے مال سے یہ مصارف اسی وقت کیے جائیں کہ سب وارث بالغ ہوں، اور
سب وارث بالغ ہوں اور سب کی اجازت ہو، ورنہ نہیں، مگر جو بالغ ہو اپنے حصہ سے کر سکتا ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ میت نے وصیت کی ہو تو دین ادا کرنے کے بعد جو بچے اس کی تہائی میں وصیت جاری ہوگی۔ اکثر لوگ اسے غافل ہیں یا ناواقف کہ اس قسم کے تمام مصارف کر لینے کے بعد اب جو باقی رہتا ہے اسے ترکہ سمجھتے ہیں۔ ان مصارف میں نہ وارث سے اجازت لیتے ہیں، نہ نابالغ وارث ہونا مضر جانتے ہیں، اور یہ سخت غلطی ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ تیجہ وغیرہ کو منع کیا جاتا ہے کہ یہ تو اصالِ ثواب ہے، اسے کون منع کرے گا۔ منع وہ کرے جو وہابی ہو، بلکہ ناجائز طور پر جو ان باتوں میں صرف کیا جاتا ہے اسے منع کیا جائے۔ کوئی اپنے مال سے کرے یا ورثہ بالغین ہی ہوں، ان سے اجازت لے کر کرے تو ممانعت آگے جنازہ لے چلنے کا بیان ہے۔ جنازہ کو کندھا دینا عبادت ہے، ہر شخص کو چاہیے کہ عبادت میں کوتاہی نہ کرے۔ اور حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا۔ چھوٹا بچہ شیرخوار یا ابھی دودھ چھوڑا ہو یا اسے کچھ بڑا، اس کو اگر ایک شخص ہاتھ پر اٹھا کر لے چلے تو حرج نہیں ہو، یکے بعد دیگرے لوگ ہاتھ لیتے رہیں اور کوئی شخص سواری پر نہ ہو اور اتنے چھوٹے جنازہ کو ہاتھ پر لیے ہو، جب بھی حرج نہیں ہو۔ اس سے بڑا مردہ ہو تو چارپائی پر لے جائیں، جنازہ معتدل تیزی سے لے جائیں۔ جنازہ کے ساتھ چلنا افضل ہے، عورتوں کا جنازہ کے ساتھ جانا ناجائز و ممنوع ہے۔ مسئلہ نمبر 13 اور 14، جنازہ اٹھانے پر اجرت دینا جائز ہے جبکہ اور اٹھانے والے بھی موجود ہوں، مگر جو ثواب جنازہ لے چلنے پر حدیث میں بیان ہوا اسے نہ ملے گا کہ اس نے تو بدلہ لے لیا۔